رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لئے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی۔ ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی، تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا ہے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے۔ کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا، فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا، آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ۔ خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا، تو اس میں نا ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ سا آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ تو اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی، کیا بات ہے بھئی، اتنی کرامت۔ عام سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگی، لوگ پہنچ گئے، معلومات کی، گھر تک گئے، کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ نا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا، بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا، کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا ہے حق اور سچ ہی فرمایا، اسے چومتا، پیار کرتا۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ خدا را قرآن پاک سے پیار کریں، خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سحری میں اٹھنا تو ہے ہی، سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے، ہمارے ہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا 10 منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تہجد کی نماز پڑھیں۔ بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز، صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ یہ ضرور عادت بنائیں، صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگیں، ایک تو رمضان پھر تہجد کا ٹائم، اس ذوق کو۔ اور تیسری گزارش میری یہ ہے، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا، چونکہ عقل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہو نا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ یہ نا غریب آدمی، اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے، یہ نہیں سمجھدار ہوتے، یہ بیچارے کمزور ہی اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں، تیزیاں الا ماشاءاللہ نہیں آتی۔ تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے، جب آپ کچھ بانٹنے لگتے ہیں، جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ بندہ دیکھ کر خیرات نہ کریں، اللہ کی رضا دیکھ کر کریں۔ ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا محبوب کی چادر کو کھینچا تھا، یہ بخاری میں، اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں، چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا۔ غریب آدمی تکلیف میں ہے، مہنگائی نے آزمائش پیدا کر دی ہے۔ تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں، اگر جو عید پر 6 جوڑے بنواتا ہے وہ 2-4 سے گزارا کر لے، تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں،
پردہ پوشی بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مساوات کا مہینہ ہے، اس میں اگر تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا، 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، بیمار کی دوا کے پیسے بھی پہنچتے تھے، کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اسی شام سے۔ تیرے گھر 18 سے۔ اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا نا۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح اپنے خادم کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے، تو ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو صحت والوں کو بلا لینا۔ وہ لسٹ جو دی تھی اس پہ لکھا تھا کہ کل 5000 درود پاک کم رہ گیا تھا، آج زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ فلاں بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ وہ 2-3 لائنیں ابھی پڑھی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی، فرمایا یہ تو میری ذاتی ہے۔ تو مشیر کہنے لگا حضور یہ کب کرتے ہیں، کبھی بتایا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے، میں نے بھی کچھ نیکیاں سب سے چھپائی ہیں، قیامت میں مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آ جائیں گے۔ یہ کچھ میں نے سائیڈ پہ کر دی ہیں جو میں نے کسی کو بتائی، تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا۔ کچھ چھپا لیں، قیمتی چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ جو جن کو قیمتی سمجھتے ہیں نا، کروڑوں روپیہ جس کے پاس ہو وہ تھوڑی بتاتا ہے میرے گھر میں 50 تولے زیور پڑا، تھوڑی کو بتائے گا۔ تو قیمتی چیزیں بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ اپنی نیکیوں کو قیمتی بنائیں، ان کو چھپائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، یہ حضرت نے بھی اس پر بات کی تھی اور مجھے بھی ارشاد فرمایا، یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں نا، جب مقاصد بڑے ہوتے ہیں پھر رنجشیں نہیں ہوتی۔ آپس کی رنجشیں، بس ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بات۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں نے سنتوں کو بھی مخصوص کر لیا نا کہ یہ والی سنت ہے۔ بھئی تمام ظاہری سنن اور آداب پر بھی عمل کریں اور جو باطنی کیفیات ہیں اس پر بھی غور کریں۔ ترمذی میں حدیث ہے، امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ اور محبوب فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے دل کو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے خود فرمایا تھا، کوئی کسی کے بارے میں مجھے بات نہ پہنچائے، میں اپنا دل تمہارے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل سے نہ ان چیزوں کو نکال پھینک کے، اور اگر آج یہ چھوڑ جائیں گے نا مسجد کے باہر تو پھر تو رمضان میں ہلکے پھلکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والا وقت بہتر گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مالک کریم، ہماری اس محفل مبارکہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اتنے سارے احباب شریک ہوئے، علماء، مشائخ، کارکن، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، خیر کرنے اور خیر پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دلوں کے قبلے، سوچوں کے زاویے درست فرما۔ دروازہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور گدائی عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما،
مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و احسان فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سویرے کو طلوع فرما، قرب و جوار سے دور دراز سے جتنے احباب آئے قدم قدم برکتیں عطا فرما، جس خوبصورتی کے ساتھ یہ اہتمام کیا گیا اہتمام کرنے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ دنیا علامہ اسرار صاحب علیل ہیں، مالک کریم شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم۔